نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آسان ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 259 کا آسان ترجمہ دیکھیں گے۔ ایک طویل آیت ہے مگر بہت آسان ہے اور آسانی سے سمجھ آ جانے والی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریہ، او یا کالذی زبر والا کاف حرف تشبیہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں جیسے، طرح، گویا کہ، یا اس شخص کی طرح، مرہ جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی پر سے، وہیہ اور وہ بستی، خاویۃ گری ہوئی تھی۔ بیسیکلی خاویہ میں کھوکھلے ہونے کا مطلب ہوتا ہے، کوئی چیز جب کھوکھلی ہوتی ہے تب پھر وہ گر جاتی ہے، اور عام طور پر جو کوئی بلڈنگ ہوتی ہے پہلے اس کی چھتیں گرتی ہیں، بعد میں دیواریں گرتی ہیں، تو اس لیے یہاں پر دیکھیے گا انہوں نے کہا وَهِيَ خَاوِيَةٌ اور وہ گری ہوئی تھی، عَلَىٰ عُرُوشِهَا اپنی چھتوں پر، قَالَ اس نے کہا، اَنَّا کس طرح، کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہَٰذِهِ اللَّهُ اسے اللہ، بعد موتها اس کی موت کے بعد۔ ابھی تک کیا دیکھا؟ یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ پس اسے اللہ نے موت دے دی، 100 عام 100 سال، ثم بعثہ پھر اسے زندہ کیا، قال فرمایا کم لبثت تو کتنی دیر رہا۔ دیکھیے آج کی آیت میں قال کا لفظ کا بہت استعمال ہے، تو یہ غور کرنا ہے آپ نے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر ہم کہیں گے فرمایا، کم لبثت، لبثت میں ٹھہرنے کا معنی اس میں لابثہ میں ہوتا ہے، اور یہ تے پر جو زبر نظر آ رہی ہے لمبی تا پر، اکثر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو نے یہ کیا۔ اچھا جی، قال اب اس نے کہا، اس شخص نے، لبثتو میں ٹھہرا رہا، اب تا پر پیش آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھہرا رہا، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کا بعض حصہ، قال فرمایا، ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل لبثت کہ ایسا نہیں ہے بلکہ تو ٹھہرا رہا، 100 عام 100 سال، فانظر پس دیکھ، نظر ڈال، الی طعامی کا اپنے طعام کی طرف، اپنے کھانے کی طرف، و شرابی کا اور پینے کی طرف، لم یتسنہ کہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کہ بگڑی نہیں ہیں، بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ خراب نہیں ہوئی ہیں، باسی نہیں ہوئی ہیں، وانظر اور دیکھ، الی حماری کا اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ اور تاکہ ہم بنا دیں تجھے، آیۃ للناس لوگوں کے لیے ایک نشانی، وانظر اور دیکھ، الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں، ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما لحم گوشت کو کہتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں، فلما پھر جب، تبین لہ اس کے لیے واضح ہو گیا، قال اس نے کہا، اب یہ اس شخص نے کہا، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ یہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پہلے قصے سے کائنات کو بنانے والے کا ایک ہونا یعنی توحید بیان کرنا مقصود تھا، جبکہ اس قصے اور اس کے بعد والے قصے سے حشر اور نشر ثابت کرنا مقصود ہے۔ اس آیت میں مذکور شخص سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ کون تھا۔ بعض تابعین نے اس کا نام عزیر علیہ السلام بتایا،
بعض نے کچھ اور نام بتائے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ اسرائیلی روایات ہیں جنہیں نہ سچا کہا جا سکتا ہے نہ ہی جھوٹا، واللہ عالم۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ان سے پوچھنا اور پھر اصل مدت بتانا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اس بستی کو دوبارہ زندہ کرنا بعید کیوں سمجھا؟ جواب اس کا یہ کہ انہوں نے بعید سمجھ کر یہ سوال نہیں کیا تھا، اور نہ انہیں قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک تھا، بلکہ اس سے اطمینان حاصل کرنا مقصود تھا۔ وہ دوبارہ زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بعض حقیقتوں کا آنکھوں سے مشاہدہ کروا دیتا ہے۔ ان دونوں واقعات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس شخص کا دوست اور کارساز اللہ ہوتا ہے نا، اسے کس طرح اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس نبی نے وفات پائی تو اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب دوبارہ زندہ ہوئے تو سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے انہوں نے 100 سال گزرنے کے باوجود یہ سمجھا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ ایک بار ترجمہ پھر شیئر کیے دیتی ہوں۔ یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ فرمایا تو کتنی دیر رہا؟ اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا ہے۔ سو اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیزیں دیکھ کہ نہیں بگڑی ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھ ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ جی تو یہاں پر دیکھیں کھانا خراب نہیں ہوا، اور گدھا جو ہے وہ ہڈیاں کا ڈھانچہ بن گیا۔ اللہ کی نشانیاں، قدرتیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔